چه باید بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داخلیه و خارجیه چه باید بکنیم؟ ہمیں چه کار کیا کردیم کرنا که چاہیے؟ به این چیزها مبتلا میشی؟ یہ جو خبریں ہم تک آتی ہیں، چاہے داخلی یا خارجی، ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو ان چیزوں یعنی فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں؟ موندیم اس بات کو ضرور سوچیں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے جو یوں بے سرپرست رہ گئے ہیں، یعنی امام زمانہ سے دور ہماری مشکل یعنی مصیبت کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اپنی اصلاح کی ہے اور نہ کر رہے ہیں اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ در این است که خودمون رو ہم اصلاح اپنی نمی‌کردیم، اصلاح کے لیے نکردیم، تیار کردیم. نہیں ہیں۔ اگر حاضر ہم نیستیم اپنی خودمون رو اصلاح اصلاح بکنیم. یعنی تربیت اگه ما کر خودمون رو لیتے اصلاح می‌کردیم، تو ان بلاؤں اور فتنوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم آیا تم کو بداء تمہاری الدواء بیماری اور دوا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دعاؤکم الاستغفار. تمہاری بیماری تمہارا گناہ اور اس کی دوا هرچی دلمون استغفار ہے۔ اما دیگران نه، ہم حق ندارن. چاہتے ہیں حق ندارن کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کریں اصلاحی بکنن. اپنے ما با ساتھ، خودمون لیکن دوسروں کو ہرگز یہ حق نہیں هرچی بکنیم، کہ ہماری شان میں کوئی گستاخی کریں۔ حق ندارن با ما بکنن. ہم اپنے ساتھ، بابا ما اگر خود رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ جیسا چاہیں برتاؤ کریں، خدا ہادی لیکن دشمن کو یہ حق نہیں ہے خودمون درست کہ نمی‌خوایم ہمارے بکنیم. ساتھ کچھ ما از برا کسی کرے۔ رحم نمی‌خواهیم. اگر ہم خود کو درست کر لیں بابا تو خدا کافی ہے، چون آزاره خدا ہادی ہے۔ یک کافی ہم خود کو درست بھی نہیں کرنا چاہتے درستگیری بکنه اور کار تکلیفوں خودش سے می‌کنه. بھی دور رہنا چاہتے ما ہیں۔ اگر جن کی سرشت طبیعت میں دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے، ان سے ایک حافظ یعنی اللہ می‌کشت بچانے والا ہے، که وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ ہم اگر خود صحیح راستے پر ہوتے اور اسی راستے پر چل رہے ہوتے تو پھر کون امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرتا؟ کون حسین علیہ السلام ابن علی کو شہید کر سکتا تھا؟ کون 1000 سال سے امام زمانہ علیہ السلام کو مغلولۃ الیدین ظاہر بے اختیار کرنا یعنی ہاتھ باندھنا کر سکتا تھا؟ ہم خود اپنی اصلاح کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو آہستہ آہستہ ساری بشریت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے تو جھوٹ بولیں، لیکن کسی کو ہم سے جھوٹ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں اور نیک لوگوں کو تو تکلیف پہنچائیں، لیکن کوئی ہمیں ہرگز تکلیف نہ پہنچائے۔ عزیز، تم خدا کے ساتھ بنا لو، وہ کاموں کو خود صحیح کر دے گا۔ کیوں اپنی خلوت اور جلوت میں مخفی اور آشکار جو دل چاہتا ہے کر بیٹھتے ہو؟ کیا خدا نے نہیں کہا جو خدا سے ڈرے خدا اس کو مشکلات
मुसीबतों से निकाल लेता है, उसको वहां से रिज्क पहुंचाता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता। जो भी खुदा पर तवक्कल करे, खुदा उसके लिए काफी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद खुदा ना बन बैठें, यानी अपने ऊपर इत्माद और तकिया न करें, बल्कि खुदा हर जुज़ी और कुल्ली कामों में, दाखिली और खारिजी मसाइल में खुदा हमारा यार व मददगार बन जाए। बस दुनियावी और उखरवी, दाखिली और खारिजी बलाओं और मुसीबतों से बचने का कोई चाराकार नहीं सिवाय इसके कि हम खुदा वाले बन जाएं, खुदा के साथ, और जो खुदा के हुजूर रहने वाले हैं उनके साथ रहें और उनकी हमराही में चलें और उनकी इताअत करें। हम जिस वक्त भी अंबिया और औसिया से दूर हो जाएंगे, दाखिली और खारजी भेड़िए यानी दुश्मन दीन और इंसानियत हमको खा जाएंगे। अगर हम खुदा तरस होते, फकत खुदा का खौफ रखते, तो जो हमें हरगिज नहीं पहचानते कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे डरते और खौफ खाते। वो डरते कि कहीं हम उन पर गज़बनाक न हो जाएं, क्योंकि इसलिए कि उस वक्त हमारा गज़ब खुदा का गज़ब होता अगर हम खुदा के साथ होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिन्नात ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो एक लम्हे में दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा है, जिसको इसमें आजम आता है। लेकिन अगर हम शहीद न किए जाएं तो ये लोग किस चीज से आजमाए जाएंगे? तो फिर इनका इम्तिहान कैसे होगा? दुनिया दारे इम्तिहान है। आपको अपनी इस्लाह, तरबियत की फिक्र होनी चाहिए। खुदा और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट हायल न हो। अगर आपने अपने और खुदा के दरमियान हायल रुकावटों और पर्दों को हटा दिया, यानी सही कर लिया, और अपना और खुदा का राबिता और अंबिया और उनके औसिया के साथ बना लिया, तो खुदा आपके और मखलूकात के मामलात को खुद दुरुस्त कर देगा। ये सब हमारे अपने कामों का नतीजा ही है कि आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। वरना फिर क्यों मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं? जब मुसलमान आपस में दुश्मन हैं तो ये तो छोड़ दें कि गैर मुसलमान मुसलमान के साथ दुश्मनी न करे। ऐसा क्यों है? हम देख रहे हैं ये सब हमारे करतूतों का नतीजा ही है। हमें अपने किए पर तौबा करनी चाहिए, तजर्रो गिरिया जारी करें, अल्लाह की तरफ जाएं, ताकि खुदा हमको पहले हमारे अपने शर से निजात दे और दाखिली शुरूर से निजात दे। उसके बाद खारिजी बैरूनी शर से निजात दे। हदीस में है कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन, सबसे बड़ा तुम्हारे पहलू में रहने वाला नफ्स है। ये शहवात, बेमौका गजब, सब शैतान के लश्कर हैं। ये इंसान के अपने अंदर कुफ्फार का लश्कर हैं। बिलाखिर
اب جبکہ ہمارے ہی ہاتھوں معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا علاج اور دوا استغفار ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم استغفار؟ جان لو کہ سوائے خدا کے حضور اسی کی طرف پلٹنے کے کوئی اور راہ حل نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف نہیں پلٹے اور ہماری راہ کی رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں تو وہ وقتی طور پر ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مراحل میں ہمارا علاج اپنے نفس کی اصلاح ہے، اور ہم ہرگز بھی اس علاج سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کر لیں، خدا اور اس کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ برقرار نہ کر لیں، ہمارا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارا رابطہ ولی امر امام العصر علیہ السلام کے ساتھ محکم اور مضبوط نہ ہوا، اس وقت تک کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ آیا اس کے بغیر اصلاح نفس کے ہمارا کام صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا جب تک دنیا میں راشی اور مرتشی ہے اس وقت تک کوئی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے؟ محال ہے۔ جس ملک میں رشوت لینے والا، دینے والا، واسط اور ایسے افراد ہوں، وہاں کوئی کام صحیح ہو جائے۔ بالآخر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر ایران کو، شاہ کو رشوت میں نہیں دیا تھا تاکہ ان کا نوکر بن جائے۔ کیا مصطفیٰ کمال کو ترکی نے اس شرط پر رشوت میں نہیں دیا تھا کہ کفار کی نوکری کرے اور ان کو نوازتا رہے؟ کیا حجاز کو اسی طرح رشوت میں نہیں دیا کہ فلاں کی جگہ تمہیں لے آتے ہیں تاکہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں کرنے دو؟ یہی ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ کیا وہ دشمن جہنم سے آئے ہیں اور ہم جنت سے؟ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا کہ ہمیں اس چیز کی پیشکش کی جائے جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ ہم سے دگنا وصول کرنا بھی جانتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح کے بغیر معاشرے کے لیے کوئی کام کر سکیں، ورنہ وہی آدھے راستے کے ہمراہی رہیں گے۔ بس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو بتایا جا چکا ہے، اصلاح نفس۔ تزکیہ نفس کے عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہماری اصلاح کس چیز میں ہے؟ اپنے غلط کاموں کو چھوڑنے اور ان سے باز آنے میں ہے۔ خارجیوں، بیگانوں، مخصوصاً امریکہ و یورپ سے روابط بنانے کے چکر میں ہیں۔ وہ بھی ایسا رابطہ کہ جس میں ان کا فائدہ ہے اور ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اس واضح اور روشن قرآن کے ساتھ صحیفہ سجادیہ نہج البلاغہ کہ اگر دیوار کے کان ہوتے تو وہ بھی ہماری ان کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرتے اور ہمارے ساتھ ہو جاتے، تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ ان عظیم خزانوں کے رکھنے کے باوجود ہم چند وحشیوں، امریکہ و یورپ، حیوانوں اور درندوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ قرض دے دیں، کہ وہ کام ہیں جو ہم نے خود کیے ہیں۔
یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے داخلی دشمنوں کو پہچانیے اور ان کی کارستانیوں سے انہیں روکیں۔ دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں، دوسروں کو بتائیں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اپنے امور کو اس کے حوالے نہ کریں جس کو پہچانتے نہ ہوں۔ جسے پہچانتے نہیں اس کی ہمراہی نہ کریں۔ اپنے چاروں طرف کی حفاظت کریں، کیونکہ دشمن خود تو نہیں آتا بلکہ آپ کے دوستوں کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتا ہے۔ ہمارے اپنے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، اس سے زیادہ اندرونی حالات خراب نہ ہوں کہ دشمن استفادہ کر سکے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اپنی تنہائی اور خلوت میں خدا کے ساتھ توبہ، گریہ وزاری، نماز، راز و نیاز کرتے رہیں، مخصوصاً دعائے الہی عظم البلا کو پڑھا کریں اور خدا سے یہی دعا کریں کہ صاحب الامر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کریں، ہم ان کے ساتھ رہیں۔ اگر خدا نے ان کو ہم تک پہنچا دیا یعنی ظہور ہو گیا تو کیا کہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آئے تو کم از کم ہم ان سے دور نہ ہو جائیں اور ان کی خوشنودی اور رضا سے دور نہ نکل جائیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں وہ ہمارے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے اسے سن لیتے ہیں۔ حتیٰ ہماری وہ بات جو ہم کرتے ہیں وہ زبان سے نکل کر کانوں تک کا ایک فاصلہ طے کرتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام فاصلہ طے ہونے سے قبل ہماری بات کو ہم سے پہلے سن لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا امام علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکے؟ کیا ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ انہیں اس کا علم نہ ہو؟ دو بدھائیوں یعنی بدھسٹ مرد و عورت نے آپس میں طے کیا کہ فلاں برا کام انجام دیں گے۔ طے پایا کہ ایک ایسا گھر ڈھونڈیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آخرکار ایک ایسا گھر مل گیا۔ اس میں بھی دونوں نے سوچا کہ ایسا کمرہ تلاش کرتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی گھر میں آ بھی جائے تو اس کمرے تک نہ پہنچ پائے۔ آخرکار ایک کمرہ ایسا ملا، دونوں اس میں گناہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں ان میں سے ایک کی نگاہ ایک مجسمے اور بت پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا کہ کہیں وہ بت یعنی ان کا خدا انہیں دیکھ نہ لے، یعنی وہ جھوٹا خدا نہ دیکھ پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے حقیقی خدا سے اپنے کاموں کو مخفی رکھ سکتے ہیں؟ ہم ہرگز بھی اپنے اعمال کو خدا سے مخفی نہیں رکھ سکتے۔ وہ قادر ہے، ناظر، دیکھنے والا ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ ہم جب تک اس سے نہ بنائیں ہمارا کام یعنی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بس پھر کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ پہلے خود اپنے آپ نفس کے ہیلے بہانے
سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آنے والا کل قیامت ہمارے اعمال کا کیا نتیجہ نکالے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے اپنی حفاظت کرنی ہے، کہیں خود اپنے آپ سے اغوا نہ ہو جائیں۔ جب یہ ساری باتیں ہم پر عیاں ہو جائیں تو پھر اپنی خلوت و تنہائی میں خدا اور اپنے درمیان خدا سے دعا، راز و نیاز، توبہ کی توفیق طلب کرنے میں کوتاہی نہ برتیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے انبیاء، اوصیاء، مخصوصاً وسیع حاضر امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ عارفوں کے سامنے حاضر ہیں، ان کے واسطے سے ہم کو خدا والا ہونے سے منحرف نہ ہونے دے، ہم کو بصیرت اور بینائی عطا کر دے تاکہ ہم خود شناس بن جائیں، دوستوں اور اپنوں کو پہچانیں، خدا والے لوگوں کو پہچانیں، تو جو ان کے خلاف اور مقابل ہیں وہ بھی پہچان لیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔